نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال جل جلاله في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ساری تعریفیں ہم سب کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈھیر ساری نازل صحابہ. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ کے بعد صحابہ پر، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفقہین اور ان تمام علماء حق پر کہ جن کے ذریعے سے رب العالمین نے دینی تعلیمات ہم تک پہنچائی. آمین. حاضرین جمعہ، میرے بھائیوں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور بالخصوص میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی آگے آ جائیں. آج پیر کے مطلب کی باتیں آج انشاءاللہ ہوں گی. میرے بھائیوں، آج ہر طرف ہر جگہ شام ہو یا صبح ہو ہر انسان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے. انسان گھر میں ہے تو سکون نہیں ہے، باہر ہے تو سکون نہیں ہے. ہر طرف بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے سب غمگین اور افسردگی کے حالت میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارہ رحمت رکنے کی وجہ سے آج سب کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آج ہمارا کچھ بس نہیں چل رہا ہے. میرے بھائیوں، کبھی ہر صبح جب ہماری ہوتی ہے تو ہم آسمانوں کی طرف ٹکٹکی لگاتے ہیں کہ شاید کہ آج صبح اللہ کی بارش ہو گئی. شام کو انسان گھر پہ ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں آسمانوں میں بادل تلاش کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. ہم غمگین ہیں، پریشان ہیں، دنیاوی تدبیریں اپنا رہے ہیں، بالوں پہ نظریں ٹکا رہے ہیں. ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا. اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہونا چاہیے تھا آج ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اعمال
اسی طرح ہم نے ان کو بھی بہت سی تنگیوں میں، بہت سی تکلیفوں میں، بہت سی مصیبتوں میں، بہت سی آفتوں میں، بہت بار پانی روک کر کے، آفتیں ڈال کر کے، بہت سے سارے مسائل ان کے اوپر ڈال کر کے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اس مصیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ اس لیے پکڑا میرے بھائیوں، اللہ کیوں پکڑتا ہے ہمیں؟ اللہ ہمیں پکڑتا کیوں ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ جب ان کے اوپر تکلیف آئے گی، ان کے اوپر مصیبت آئے گی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ان کی اپنی فصلیں برباد ہوتی نظر آئیں گی، ان کے اوپر بیماریوں کا دور شروع ہوگا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تبھی اپنے رب کی طرف تضرع کریں گے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے، اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی جوڑنے کے لیے، اللہ کی جوڑنے کے لیے، اللہ ہمیں اپنے طرف لوٹانے کے لیے اپنے طرف بلانا چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف لوٹ اور مجھ سے تو مان، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ بندہ اللہ سے تضرع کرے، اللہ سے خواستاری کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے۔ لیکن میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں میں یہ ساری چیزیں کیا، جن امتوں نے تضرع کیا، جن امتوں نے رب العالمین کے سامنے رویا، جن امتوں نے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا اور ان گناہوں پہ معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کو انعام سے نوازا۔ اور بعض امتیں ایسی ہیں، سورہ انبیاء اٹھا کر کے دیکھیں، رب العالمین نے تمام بعض انبیاء کا، کئی انبیاء کا ذکر ایک سیرت کے ساتھ بار ایک بات کے بعد دوسرے کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا، شعیب کا ذکر ہوا، ہود کا ذکر ہوا، اسی طرح نوح کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کے دور میں رب العالمین نے اس قوم کو جو نبیوں کو ماننے والی تھی، وہ قوم جو نبی کی موجودگی میں تھی، نبی کا موجود ہونا، یہ میرے بھائی کو ہماری کامیابی کی دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی موجودگی میں شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم رب العالمین کے احکام کی خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیا، ناپ و تول میں کمی کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، وہ جب اپنا مال کسی کو دیتے تھے تو پورا توڑ کر کے، کم توڑ کر کے دیتے تھے، اور جب کسی سے لیتے تھے تو زیادہ توڑ کر کے لیتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پہ تم کو زکات ادا کرنا ہے۔ انہوں نے زکات سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط ساری نازل کر دیا، بارش کو روک دیا، قحط آ گئی، وہ لوگ کسی میں پریشان حال تھے۔ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ سے تضرع کی طرف انہیں بلانا چاہا، بلاتے رہے، وہ لوگ سرکشی اختیار کیے۔ اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کا گرفت حضرت شعیب علیہ السلام کی مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار آواز اور چیخ آئی، جس چیخ اور زوردار آواز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کلیجوں کو پھاڑ دیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو آزمانا چاہتا ہے، کسی جماعت کو آزمانا چاہتا ہے، تو اللہ کا یہ پہلی قوموں میں اللہ کا یہ سنت رہا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس قوم میں بارش کو روکتا ہے، یہ پہلا عذاب ہے۔ اس کے بعد اور خطرناک عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے رب کی طرف تسلط کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج سمندر میں، خشکی میں، تری میں ہر جگہ فساد برپا ہے۔ کہیں زناکاری کا فساد ہے، کہیں بے حیائی کا فساد ہے، کہیں ننگی بریانیت کا فساد ہے، کہیں ہمارے نوجوان اپنی موبائلوں میں ننگی فلم دیکھنے کا سلسلے میں فساد میں آج اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اس میں فسائل کیے ہیں۔ آج ہمارا یہ نوجوان اسلام سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک سوال کریں گے مجھ سے، آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب، مولانا ہم ہی تھوڑی نا، ہم تو کچھ اللہ کو پہچانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور قوم ہے وہ رب کو پہچانتی بھی نہیں ہے، اللہ ان کو کیوں نہیں، ان سے کیوں نہیں کہتا ہے، اللہ ان کو کیوں نہیں آزماتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ
اس دنیا کے لیے تمام انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے. جب رہبر اور رہنما بگڑے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا میرے بھائی. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ نشتر کا آنا جانا نہیں ہے. یہ موسم کا بگڑنا نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیو. اس کو دوسرا کچھ مقاومت دینے کی کوشش کیجیے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے ہاتھوں کی کمائی یہ ہے. ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے. ہر طرف بے حیائی عام ہے. ہر طرف برائیوں کا بازار گرم ہے. اور کہاں گرم ہے؟ مولوی صاحب کے گھر میں, حاجی صاحب کے گھر میں, عالم صاحب کے گھر میں, ایک نمازی کے گھر میں, ایک داڑھی والے کے گھر میں ساری برائیاں وہاں جنم لے رہی ہوتی ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر, زمین و آسمان میں, زمین و سمندر میں ساری جگہ فتنے و فساد برپا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں آزمائش دولت لاتا ہے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون, اس آیت میں اللہ نے کہا تاکہ وہ میرے طرف لوٹ کر کے آ جائیں. کیا ہم نے میرے بھائیوں اس مسجد میں لوگ بیٹھے موجود تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو تنہائی میں اپنے دل کے غریب دل میں سوچے اس بات کو کہ آپ ہم رب العالمین کے باغی نہیں ہیں, اللہ کے احکامات کے خلاف ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں, کہ ہماری سرکشیاں آسمان پہ نہیں ہیں, کہ ہماری برائیاں آسمانوں کو نہیں چھو رہی ہیں. بالکل ہے میرے بھائیوں, بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ آج میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ میں رحمت کو روک لیا ہے. یہ رحمت کی بارش رکی ہوئی ہے. یہ رحمت کی بارش, یہ بارش قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اس پانی وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ رب العالمین نے اسی پانی کے ذریعے سے پوری چیز کو زندگی بخشی. اس پانی کی بڑی اہمیت ہے. اس پانی کی بڑی ہی اہمیت ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون سعد بن وقاص جو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے مستجاب الدعوات کی دعا کریں. وہ وضو کر رہے ہیں, پانی کا اسراف ان سے ہو جاتا ہے. نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سوال کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر کوئی مسلمان آدمی پانی وضو کے پانی میں اسراف کرتا ہے اس کے تعلق سے قیامت کے دن اس کے سوال کیا جائے گا. آج ہم پانی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. جب اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی یہ بارش روک لی جاتی ہے تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے. آج دیکھیے, آج ہمارے نئی گاؤں کے اندر لوگوں کو پانی پینے کے لیے دشواریاں ہیں. میرے بھائیوں یہ اللہ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. یہ آج اللہ کا بہت بڑا عذاب کی طرف بتایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ لعلہم یتضرعون, تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے تضرع اور خضوع اور رب العالمین کے سامنے روئیں. میرے بھائیوں لیکن نہیں ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج شاید کیا کہتا ہے میرے بھائیوں, ایک شعر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. چھائے ہیں ایک روز میرے گاؤں پہ بادل, چھائے ہیں ہر ایک, چھاتے ہیں ہر ایک روز میرے گاؤں پہ بادل, اعمال ہمارے ہی برسنے نہیں دیتے. آج ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت کی وجہ سے رب العالمین نے آسمان سے بارشوں کو روکے دیے. ہے رب سے استغفار و دولت مومن, ہے رب سے استغفار و دولت مومن, جو نعمت بارش کو برسنے نہیں دیتے. اعمال معاصی پہ جو اصرار ہے ہمدم ہر دم, یہ ہوئے بد حالات بدلنے نہیں دیتے. آج برائیوں پہ برائیاں جو ہم کرتے جا رہے ہیں, یہی برائی اعمال کی وجہ سے آج ہمارے حوالات بدل رہی ہیں. دل غم سے کبھی دا ہے ہوئی خشک آنکھیں, دل غم سے کبھی دا ہے ہوئی خشک آنکھیں, آنکھوں سے ہمارے یہ اشک نکلنے نہیں دیتے. چھاتے ہیں ہر ایک روز, چھاتے ہیں ہر ایک روز میرے گاؤں پہ بادل, اعمال ہمارے ہی برسنے نہیں دیتے. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما اصابكم من مصیبۃ الا بما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ مصیبتیں ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے اس کو خود کمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے زیادتی نہیں کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت سے ایسے کام ہم کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب بڑے بڑے پار ہونے لگتے ہیں، جب یہ زمین پاس سے ہلنے لگتی ہے، جب یہ زمین پاس سے تپنے لگتی ہے، جب یہ زمین پہ پاک کا بازار گرم ہو جاتا ہے، سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ، قبائلی طور پہ، سارے فیلڈ میں جب پاک کا بازار گرم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا کام کرتا ہے آسمان سے بارش کو روکتا ہے، اس کے بعد زلزلے نازل کرتا ہے، اس کے بعد اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں اس لیے ابھی پہلا اسٹیپ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں آئیے ہم اسباب کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو کیوں روکتا ہے. سب سے پہلا سبب انبیاء، پچھلے انبیاء کو ہم نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روکا ہے ناپ و تول کی کمی کی وجہ سے، ناپ و تول کی کمی کی وجہ سے. وہی دنیا کو تو پھر قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے کہا جو ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں. میرے بھائیو آدمی خود اپنا حق لینا چاہے تو پورا کا پورا حق لے گا، لیکن اگر کسی کو حق دینا ہوتا ہے تو اس میں کٹوتی کرتا ہے، کسی کو تطور کہا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ انسان کا جو حق ہے وہ اپنا حق ادا نہ کرے، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہ کرے، باپ اپنے بیٹے کا حق ادا نہ کرے، وہ بھی ناپ تول میں کمی میں آتا ہے. استاد اپنے شاگرد کا حق ادا نہ کرتے، وہ بھی ناپ تول میں کمی کا سبب بنتا ہے. ذمہ داران مدارس اپنا حق اگر مدرسے کے تعلق سے نہیں ادا کریں تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کا سبب بنے گا. اور یہ سارے اسباب اس کے روکنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب جو میں نے قرآن مجید اور احادیث سے میں نے ذکر کیے، میں نے نوٹ کیے، وہ سکو کیا چیز ہے؟ زکات. آج انسان مال و دولت کے حوث میں اس قدر اپنے آپ کو غمگن کیے ہوئے ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد میں غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اور پڑوس کے لوگوں کا، مفروق الحال لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں حق رکھا ہے. آج ہم اپنے مال سے زکات ادا نہیں کرتے ہیں. پھر زکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب زکات انسان روک لیتا ہے، زکات نہیں ادا کرتا ہے، مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، بینکوں میں پیسوں کو رکھتا ہے، لیکن اس پیسے کا زکات ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. اور جب مسلمان یہ سب کام کرنے لگیں گے تو اس کی سزا خیر مسلموں کو بھی ملتا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے چوپایوں کو ملتا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے چوپا خلیدوں کو ملتا ہے، ان معمولی کیڑوں کو ملتا ہے، ان خاص بھوسوں کو ملتا ہے، ان پیڑ پودوں کو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. یہ ہمارے برداشت میں ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. دوسرا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روکتا ہے؟ اور وہ سبب آج ہمارے سماج میں سر چڑھ کے بول رہا ہے، وہ سبب آج وہ برائی ہمارے سماج میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. کون سی برائی ہے میرے بھائیو؟ زنا کاری ہے. گھر بچا ہے، گاؤں نہیں بچا ہے، کوئی ٹولہ کوئی محلہ نہیں بچا ہے. کس کا؟ غیر مسلموں کا نہیں، ہم مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم میں، کسی قوم کے اندر بے حیائی، زناکاری، سود خوری، عیاشی، فحاشی، برائیاں، یہ ساری چیزیں جب عام ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذاب کو حلال کرا دیتا ہے، عذاب حلال ہو جاتا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی زناکاری میں، سود خوری میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذا ظہر الزنا والربا فی قوم، کسی گاؤں میں، کسی قبیلے میں، کسی جماعت میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں اذا ظہر الزنا فی قوم، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد حلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو انہوں نے
اپنے اوپر اللہ کا عذاب کو حلال کر دیا۔ آج بتائیے میرے بھائیوں، آج زناکاری عام ہے کہ نہیں ہے؟ بے حیائیاں عام ہے کہ نہیں ہے؟ برائیاں عام ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کا حساب کر کے اپنے اعمال پر رب العالمین کے سامنے لاؤ۔ ہے تو شعیب نے یہی اس قوم اپنے قوم سے کہا تھا کہ رب کے سامنے لوٹو، تضرع کرو، گڑگڑاؤ۔ انہوں نے شرط سیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے احکام آسانی سے دو چار کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ایک زوردار آواز آئی، سب کے کلیجے اس آواز سے پھٹے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو ان بے حیائیوں سے بچائیں۔ نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اپنے آپ کو سدھار لو تو اللہ کی باران رحمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ آج نوجوانوں کی برائیاں بالکل عام ہو چکی ہیں میرے بھائیوں۔ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، وہ ایک نوجوان تھے میرے بھائیوں، ایک خوبصورت تھے، نہایت ہی ہینڈسم انسان تھے۔ آپ جانتے ہیں مصر میں کتنے سال تک حاصل آئی تھی؟ جانتے ہیں 7 سال تک مصر 7 سال حاصل تھی، مسلسل 7 سال تک اللہ نے بارش نہیں نازل کی تھی۔ اور کیوں؟ پتہ لگائیں کہیں کیوں؟ آج کہتے ہیں فلانے کی سرکار گر گئی، کہتے ہیں کیوں؟ سب کو پتہ چلتا ہے فلاں کو یہ ہو گیا، کیوں؟ اس کا وجہ سب کو پتہ ہے۔ کبھی ہم نے اس کو تلاشا کہ اللہ رب العالمین نے مصر کے اندر عزیز مصر جو وہاں کا بادشاہ تھا، وہ دولت اور دولتوں کا انبار ان کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 سال کا قحط نازل فرمایا۔ کیوں؟ جو آج ہم کر رہے ہیں اسی وجہ سے، جو آج ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے اسی وجہ سے، جو آج ہمارے نوجوان بچے 12 سال 14 سال کے بچے جو کر رہے ہیں اسی وجہ سے عذاب آیا۔ 7 سال کا قحط نازل ہوا تھا مصر میں، اور اتنی برائی عام ہوئی تھی، جانتے ہیں مصر کے اندر بے حیائی اور بدکاری اتنا عام ہوا تھا، اتنا عام ہوا تھا کہ کوئی گلی، کوئی چوراہا، کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں بے حیائی اور بدمعاشی نہ ہوتی ہو۔ یہاں تک یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے لوگ گھومنے سے جب مصر میں پہنچے تو وہ عزیز مصر خود مر گئے مصر میں۔ وہ بھی بدکاری کی اتنی دلدادہ ہو چکی تھی، اتنی بے حیا ہو چکی تھی کہ وہ ایک غلام سے اور ایک بوڑھے میں بڑے ہوئے انسان کے ساتھ اس کے بدکاری کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں جب انسان کو لت لگ جاتی ہے تو ذات، برادری، خوبصورت، ایرا غیرہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ مصر کے اندر عزیز مصر نے اس غلام انسان جس کا نہ باپ کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ خاندان کا پتا، پوری میں پڑے ہوئے یوسف کو لے کر کے جب وہاں پہنچایا گیا تو اس یوسف کو اپنے دامے فریب میں لانا چاہا تاکہ یہ میرے ساتھ بدکاری کرے۔ اتنی زیادہ بدکاریاں وہاں اس مصر میں عام تھی میرے بھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکاری کی وجہ سے مصر میں 7 سال تک قحط نازل فرمایا۔ اور آج وہ بیماری ہم مسلمانوں کے درمیان عام ہے میرے بھائی۔ اور آگے چلیے، تیسری چیز کیا ہے؟ ناشکری کی بیماری۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ ناشکری کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پالان رحمت سے روک دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب تمہارے اوپر سخت قسم کا آئے گا۔ آج سخت قسم کا عذاب آج ہمارے سروں پر ٹوٹ رہا ہے، یہ ہماری ناشکری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، صبح سے شام کو کھانے پینے کی ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہر وقت انسان اپنی کمیوں کو گناتے رہتا ہے، اپنی دولت کی کمیوں کو گناتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا نہ انجام دینا۔ امر نیک کام کا حکم نہ دینا، برے کام سے نہ روکنا۔ کہتے ہیں یہ لوگ جاؤ جو تو ہاں جو کرو تو پہلو ہمارا کام مطلب وہاں اپنے بیٹے کو نہیں کہتا ہے بھائی،
کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ جو کون ہے وہ بھاؤ کہ میرا کیا. ایک عالم کہتا ہے سماج سے جاؤ جو کون ہے بھاؤ کہ جاؤ میرا کیا. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سماج قوم میں عذاب فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی سچائی بھلائی آپ کو جو بھی علم دیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے میٹھے انداز میں پیار بھرے انداز میں شفقت کے ساتھ لوگوں کو اچھائی کی قدر کرو برائی کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرو. یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے. سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے. آج میرے بھائیوں سودی کاروبار ہمارے بعض ہی گھر الحمدللہ جو بیچارے بچے ہیں لیکن بہت سے اور شکلوں سے پھنسے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے بھائی رحم پہ کھیت دے کر کے پھنسے ہیں کچھ بھائی رحم پہ کھیت دے کر کے پھنسے ہیں. یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. چاہے بینک سے پیسہ نکال کر کے سود کھاؤ یا کھیت دے کر کے سود کھاؤ دونوں سودی کاروبار ہے میرے بھائیوں. اس لیے سودی کاروبار سے بچاؤ ورنہ یہ عذاب ابھی اللہ تعالیٰ نے بارش روک کر کے رکھا ہے. اس سے آگے بیماریاں پھیلا سکتا ہے اس سے آگے تعاون آ سکتا ہے حیدر بھی آ سکتا ہے اور مہاماریاں آ سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے جب کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بارش کو روک لیتا ہے. سودی کاروبار سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. اب یہ سب بیماریاں جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری اوپر بارشیں رکی ہیں سبب کیا ہے؟ اگر ایمان ہے قرآن و حدیث پر تو یہ سبب پکا اوریجنل سبب ہے کہ ہم نے سود خوری کو پکڑ لیا زناکاری کو پکڑ لیا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہم کرنے لگے اپنے حقوق میں کمی بیشی کرنے لگے لوگوں کی حقوق کی کمی بیشی جسے ناپتول میں کمی بیشی کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے آج اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے. تو اس کا کچھ علاج ہے ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اس مصیبت سے بچنے کا علاج بھی اللہ نے ہم کو بتایا ہے. آئیے چلیے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر سے دو چار کیا بارش کو روک دیا. نوح موجود ہیں اولو العزم پیغمبر موجود ہیں. لوگ کہیں گے میرے درمیان نبی ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو ان کے درمیان نبی تھا اللہ نے ان کو نہیں بخشا اور آج ہمارے درمیان کون ہے؟ کوئی نہیں. اس لیے ہمیں اپنے طرف اپنے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راز کی طرف لوٹنا ہوگا. تو اللہ حضرت علیہ السلام نے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. حضرت علیہ السلام نے اے اللہ رب العالمین سے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اپنے رب سے اپنے گناہوں پہ توبہ کرو اپنے خطاؤں کی معافی مانگو. فقلت استغفروا ربکم اپنے پالنہار سے معافی مانگو. کس سے مانگنا ہے معافی؟ پالنہار سے. اب کہتے ہیں مولوی صاحب کہ دونوں چیز سے معافی مانگی اپنے کتاب کو الٹو تنہائی میں اپنے کتابوں کو الٹو اپنے لکھے ہوئے کتابوں کو فرشتوں سے جو آپ نے لکھوایا ہے اس کو الٹو. 20 سال کی عمر سے لے کر کے آج 60 سال کی عمر تک جو آپ نے کتابیں تیار کی ہیں اس کتاب کے صفحات کو الٹو اور ایک ایک صفحے پر رب العالمین کے سامنے ندامت کرو پچھتاؤ رو گڑگڑاؤ اپنے دل کے آنسو بہاؤ. میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کے بارہ رحمت انشاءاللہ شروع کر دیا. کہا نوح نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو ارسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر موسلادھار بارش نازل فرما دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہارے مال و دولت میں تمہارے اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہاری جنتیں تمہاری باغ تمہارے نلے جو سوکھے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں
لیکن کیا ہے مالک اللہ کا رسول اللہ مالک اللہ کا رسول اللہ تمہیں حکم کیا گیا رب کی وقار و منزلت کو تم نہیں سمجھ رہے ہو، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ایک آنسو بہا دیا ہے لیکن سچے دل کے ساتھ، اس کا علاج کیا ہے کہ ہم رب کے سامنے اپنے خطاؤں کی معافی مانگیں۔ مسلمانوں آج بارشیں ہماری وجہ سے رکی ہیں، ہم قبر بستہ ہو جائیں، عزم مسلم کر لیں اور یہ ٹھان لیں کہ اپنے رب سے بارش کروانی ہے، تو نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ دعا لگا کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے معافی مانگ لو کہ اللہ میں نے یہ بات کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گناہ کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کرتا ہے، حدیث کس طرح ہے؟ ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه۔ جب کوئی آدمی گناہ کرتے 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 گناہ کا پہاڑ لے کر لیتا ہے، ان العبد اذا اعترف بذنبه، کوئی آدمی اپنا گناہ کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اعتراف نہیں کریں گے۔ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ پاپ کرنے کے بعد اپنے بھائی اور دوسرے نوجوان کو بتاتا ہے میرے بھائیوں میں ایک بات اگر اپنے رب کے سامنے ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت برسائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا لگا لو میرے بھائی۔ تو حضرت نوح نے یہ کہا، اس قوم نے سرکشی کی، کہا ہم معافی مانگنے والے قوم نہیں ہیں۔ انہوں نے سرکشی کیا، انہوں نے عداوت کی، تو بیانیت کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو دن اور رات بنایا، دن اور رات رہنے کی طرف بنایا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ جتنا بلاتا تھا اتنے بھاگتے تھے۔ گاؤں میں دو نوجوان بگڑے تھے، دو کو سدھارنے کی کوشش کی گئی، دو کے لیے خطبہ کیا گیا، چوتھا بگڑ گیا، تیسرا بگڑ گیا، 10 نوجوان بگڑ گئے، بگڑتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکارنے پر جتنا میں بلاتا ہوں اتنا لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے آگے دعا کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک، اللہ اس قوم کی اردو ختم تباہ و برباد کر دی۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے جو میرے بتانے پہ جو عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سے دعا کیا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر یہ زندہ رہیں گے، یہ بچے رہیں گے، یہ سوچ رہیں گے، یہ تیرے دوسرے جواب کو بگاڑ دیں گے۔ اور ولا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ اگر یہ آج نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر یہ سدھرے نہیں تو اللہ ان کو تباہ کر دے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اس لیے کہ ان سے بھی فاجر و فاسق اولاد پیدا ہوگی۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ پہلے زمانے میں بھی بارشیں رکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارشیں رکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بارشیں رکی۔ حضرت عباس کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو لے آ کر کے میدان میں پہاڑی پر استسقاء کی نمازیں پڑھی، استغفار کی دعائیں پڑھی گئی، لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کیا گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کے اس امت کے بعد سب سے بڑی امت کون ہوگی؟ موسیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط نازل ہوا، قحط کا سلسلہ اتنا دراز ہو گیا، چوپائیں مرنے لگے، درخت سوکھنے لگے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں موجود رہا، لوگ پریشانی کے حالت میں ہونے لگے۔ میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ کیجئے۔ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگوں کو لے کر کے 60 نہیں 70 نہیں 700 نہیں 70,000 نیک انسانوں کو لے کر کے میدان کی طرف نکل دیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے رونے لگے۔ کون رو رہا ہے میرے بھائی؟ موسیٰ کلیم اللہ رو رہے ہیں۔ کون رو رہا ہے؟ موسیٰ کے ساتھ رہنے والے رو رہے ہیں۔ کس لیے رو رہے ہیں؟ اللہ کی بارش کے لیے رو
آسمان پہ جو بدلی تھی اس کو بھی صاف کر دیا، صاف دھوپ ہو گیا، صاف دھوپ ہو گیا، وہ بالکل بالکل صاف ہو گیا۔ 5 منٹ کا وقت ہے تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، بادل صاف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، بادل اور صاف ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تیرے درمیان 70,000 لوگوں میں، ان 70,000 لوگوں میں ایک انسان ایسا ہے جو 40 سال تک میرے ساتھ ساتھی رہا ہے، میری حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، میں جو برائیوں میں، بے حیائیوں میں، بدکاریوں میں، معاصی میں لطفت ہے، 40 سال سے وہ میری حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ ایک آدمی کتنے 70,000 میں یہ، اور آج 70 میں 60 ہم بولے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہو سکتا، آج بہت سے بزرگ ہمارے بیچارے دیکھتے 70 میں 60 آج ہم بولے ہیں، وہ 70,000 میں ایک انسان کی شکایت رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال تک مجھے ناراض کیوں گیا ہے، مجھ سے کہہ دو کہ اس بدری سے نکل جائے، میں بارش آپ نے فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں کیسے 70,000 کو اپنی آواز پہنچا دوں گا؟ کہا من کر ندا من البلاغ، جب تو ندا لگا میں لوگوں کو آواز پہنچاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جو 70 سال سے رب کا باغی ہے، 70 سال سے رب کا اثر، 40 سال سے رب کا باغی ہے، اس مجلس سے تو نکل جا، تیری وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے۔ سانتے ہیں تو آدمی کے کان میں جب آواز پہنچی، جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ فرات ورائی وعبابی وشمالی وجنوبی، اللہ اکبر۔ وہ اپنے دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی تو نکلے گا، کوئی نہیں نکلنا۔ سمجھ گیا کہ میں میرے بھائی وہ سمجھ گیا کہ میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی وہ پاپی ہوں۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں رب العالمین سے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ لوگ دیکھ لیں گے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے کہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے کہا رب انی عصیتک غیر سنہ، اے اللہ میں نے تیری 40 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، فسترنی، اے اللہ میں نے تیری 40 سال تک نافرمانی کی ہے، تو نے میرے اوپر پردہ ڈالا، فالیوم استغفرک فالیوم اتوب الیک فاسترنی، اے اللہ آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے میری عزت سے پردہ ڈال دے۔ کیا کہا؟ دعا مانگا تو اپنے لیے مانگا، دعا مانگا تو پانی کے لیے نہیں مانگا، کہا اے اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، تو نے میری عزت کو چھپائے رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، 40 سال سے میں گناہ کر رہا ہوں، 40 سال سے شرابی ہو رہی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اے اللہ یوم اتوب الیک فاسترنی، آج میں تجھ سے توبہ مانگ کر رہا ہوں، تو میرے اوپر تو پردہ ڈال دے۔ اللہ نے باران رحمت کو نازل فرما دیا۔ میرے بھائیو اس نے اپنے گناہ کا احساس کر لیا، اللہ نے بارش کو نازل کر دیا۔ آج ہمارے اس مجلس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم جیسے بہت سے ایسے لوگ گنہگار ہیں، پاپ میں بھرے ہوئے ہیں، گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، برائیوں میں لطفت ہیں۔ میرے بھائیو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے کہو کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے، اس بات سے ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو کثرت سے اپنے گناہوں کی استغفار کرو، اپنے اللہ سے ملو اور اپنے گناہوں کا رب کے سامنے اعتراف کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کاموں میں اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تجھ سے میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کوئی تمہیں خان بننے کی کوشش نہ کرے، گناہوں سے مبرہ کوئی نہیں ہے، خطاؤں سے مبرہ کوئی نہیں ہے، پاپ سے کوئی نہیں بچا ہے، اس لیے اپنے پاپ کی معافی اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے